جتنا کائنات میں ٹوٹے لوگ امام کائنات کی آمد سے قبل ہیں شاید کوئی ٹوٹو، عرب جتنے ٹوٹے ہوئے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جو وہ حالی مرحوم نے مصدق حالی میں کہا تھا، ایک ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ تھا۔ پھر امام کائنات تشریف لائے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، آپس میں ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے، پھٹے ہوئے لوگ، ان کے بیچ میں پھر اسلام آیا۔ اور پھر اس نے آ کے یوں جوڑا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میرے کزن زخمی ہو گیا ایک جنگ میں، تو میں اس کو پانی پلانے کے لیے گیا۔ اب جنگ کے عالم میں جب نزع کا عالم ہو تو اس وقت گرد و پیش سب کچھ بھول جاتا ہے، میں ہی میں ہوں اور کسی کی سوچ آتی نہیں۔ کہنے کہ میں نے مشہد کے اندر پانی بھرا، پیالہ پکڑا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو زخمی میں جا کے پہچانا، وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا، نزع کا عالم تھا۔ اب ہچکی نکلی کہ نکلی، اب زندگی کا چراغ بجھا کے بجھا، بلیڈنگ ہو چکی ہے، وجود ٹوٹ چکا ہے، نیند بسمل وہ پڑے۔ تو میں نے اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے دیکھا تو پانی مانگا، تو میں نے جلدی جلدی مشک سے پانی برتن کے اندر ڈالا، اس کو دینے لگا تو اس کے پڑوس میں ایک زخمی، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی زبان سے بھی نکل گیا الماء، کہ پانی اس سے فارغ ہو کہ مجھے بھی دے دینا۔ اب وہ نزع کا عالم ہے۔ ہم تو شادی کے موقع پر جب کہ وافر کھانا ہوتا ہے اس وقت جب یہ امت ریڈ کرتی ہے اور مومنین جب اس پہ جھپٹ پڑتے ہیں، اگر ویڈیو بنا کر بعد میں دکھلائی جائے تو زمین کا پیٹ زمین کے سینے سے اچھا لگتا ہے کہ شادی کے موقع پر کارکنان کہتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے کھانا وافر ہے، لیکن مومن پانی پت کی جنگ کی طرح اس پہ جو پتھراؤ کرتے ہیں، گھراؤ کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ یہ آپ بیتی بھی ہے، تن بیتی کیا، جگ بیتی کیا، ہم خود کرتے ہیں۔ جبکہ ہر چیز وافر پڑی ہے، اس وقت کیا عالم ہوتا ہے۔ ہم عرفات کے میدان میں گئے، رات کو کھانا تھا تو کھانا معلم نے دیا ہوا تھا، تو اب حجاج کرام، اللہ کے سفیر، علاقوں کے وفد، اسلام کے آئیڈیل لوگ، ان کی حاجات کو پورا کرانے والے جب وہاں جا کے پہنچے عرفات میں، ہم تو اس معلم نے کہا فلاں جگہ پہ کھانا پڑے، آپ کھانا اٹھا کے کھا لیجئے گا۔ اب جو حجاج کرام وہاں اس پہ جھپٹے ہیں، علامہ الحفیظ، ایک حاجی کے ہاتھ میں بہت بڑا ٹرے آ گیا، بہت بڑا ٹرے بھرا ہوا، جیسے عرب مہمان نوازوں کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے ٹرے بھر کے رکھتے ہیں، وہ ٹرے لے کے بھر کے اٹھا کے ایسا بھاگا کہ مت پوچھو۔ میں راستے میں ملا، میں نے کہا یار میں اور اہلیہ ہیں، کوئی تھوڑا سا اگر احسان فرمایا تو دے دیں۔ اس نے کہا نہ نہ نہ، 20 آدمی میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ خیر وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو وہ ٹرے اٹھا کے واپس آ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بنا؟ کہنے کہ یہ تو اچار تھا۔ میں نے سمجھا سالن تھا، یہ تو اچار نکلا۔ اب وہ ایثار کر رہا تھا، حاجیو یہ لے لو، یہ لے۔ میں نے کہا اللہ اس کے ایثار پہ کتنا خوش ہوگا کہ اب ہر ایک کو دعوت دے رہا تھا، حجاج کرام یہ لو یہ لو، ہر ایک پہ زہر کر رہا تھا کہ میرے سے بڑا ایثار کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ اندر کی بات میں جانتا تھا کہ وہ ٹرے رات کے اندھیرے میں اس مومن کی بصیرت نے دیکھنے میں غلطی کی، بصارت بصیرت دونوں دھوکہ کھا گیا، اور اس سے پتہ چلا سالم تھا، اللہ کے خوف سے وہ اچار بن گیا، اور پھر وہ بیچارہ لے کے پھر رہا تھا اچار لے لو اچار لے لو۔ یہ عرفات کے میدان میں حال تھا۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ بیچ میں اسلام کا کیمیکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے کزن عیاش بن ربیعہ رضی اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا یہ لو، ابھی پانی میں اس کے قریب لے کے گیا ہوں تو ساتھ ایک نیم بسمل، زخمی، وجود ٹوٹا ہوا، بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس نے بھی پانی کی آواز سنی تو کہا پانی مجھے بھی دے دینا۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آدمی اپنی ذات کے علاوہ شعوری طور پر ترجیح کسی کو دے نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام علوم والوں سے پوچھو، کوئی موقع ہے کہ نزع کے گھاٹ میں گرا ہوا آدمی، نزع کے بھنور میں گرا ہوا آدمی، اس موقع پہ کہ جب کہ رواں رواں پانی مانگتا ہے، اس موقع پہ دوسرے کو ترجیح دی جائے، اسباب کے جہان میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اس طرح جوڑا، جب میں اس کے قریب پانی لے کے گیا، ساتھ آواز آئی، اس نے ہلکا سے اپنی طاقتوں کو مجتمع کیا جو بکھری طاقتیں تھیں وجود میں، اور میرے گلاس کو دھکا دے کے اشارہ کر کے کہا ادھر لے جاؤ، ساتھ والے کو زیادہ ضرورت ہے، میں ابھی نہیں پی سکتا۔ میں کہنے کہ وہاں لے کے گیا، ابھی اس نے پانی ہاتھ میں تھاما تھا تو ساتھ ایک اور زخمی نے کہا پانی، تب اس نے پانی مانگا تو اس نے لبوں تک لے جانے کے بجائے دھکا دے کے کہا پہلے اس کو دو۔ میں اس کے پاس گیا، تیسرے کے پاس تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یعنی اسلام جوڑتا ہے، یہ محض تھیوری نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حسین تاریخ کھڑی ہے۔ کوئی کہے کہ ایسے لوگ دکھاؤ، بجا ہے کہ اب وہ لوگ نہیں ملتے،
وہ لوگ یا قبروں میں ہیں یا ان کے مشکبو تذکرے کتابوں میں ہیں، لیکن زمین کے سینے نے اور آسمان کی آنکھوں نے ایسے لوگ دیکھے تھے جو نزع کے عالم میں ڈوبنے کے باوجود بھی ضروریات زندگی، فضولیات زندگی نہیں، ہم تو شادی میں فضولیات زندگی پہ لڑتے ہیں نا، نزع کے عالم میں ضروریات زندگی دوسرے کو ترجیح دی، تیسرا شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، اپنی جان دو پہ لگا کر انسانیت کو بتلا گیا کہ اسلام کا کیمیکل بیچ میں آ جائے تو لوگ یوں جڑ جایا کرتے ہیں۔